آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے انجمن ترقی اردو ہند۔ آپ کو یاد دہانی اگر میں کرواؤں تو سر سید احمد خان نے جب اپنی تحریک کا آغاز کیا علی گڑھ کا، تو اس دوران بھی ایک یعنی اس سے تھوڑا عرصہ پہلے ایک تنازع اٹھ کھڑا ہوا تھا جسے کہا جاتا تھا اردو ہندی تنازع۔ تو اس میں اصل میں جھگڑا تو رسم الخط کا تھا۔ تو ایک جگہ پہ بنارس میں وہ رائج تھا وہ رسم الخط، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ اس رسم الخط کو تبدیل کر دیا جائے، اور سر سید نے اپنا جو وزن تھا وہ اردو کے رسم الخط کے حق میں ڈالا تھا۔ تو جب تحریک علی گڑھ شروع ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ کو یاد ہوگا انہوں نے ایک ادارہ بنایا تھا، جس کا بہت سارے ادارے بنائے جس کا نام تھا مسلم ایجوکیشنل کانفرنس۔ سب سے پہلے انہوں نے سائنٹفک سوسائٹی بنائی تھی، لیکن ایک انہوں نے مسلم ایجوکیشنل کانفرنس بھی بنائی تھی، جس کے بہت سارے مقاصد میں سے ایک مقصد جو تھا وہ یہ بھی تھا کہ اس سے اردو کی ترویج کا کام لیا جائے گا۔ تو یہ انجمن کے پھر مختلف اجلاس ہوتے تھے، ایک اس کا سالانہ اجلاس بھی ہوا کرتا تھا۔ 1903 میں ایک اجلاس اس کا ہوا دلی میں، اور یہ اجلاس جو ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ سر سید کی وفات کے بعد جو ان کے مصاحبین تھے سر سید کے اور جو ان کے شاگرد تھے، انہوں نے ان کے مقصد کو آگے بڑھایا، اور جو ان کا خواب پائے تکمیل تک پہنچانا تھا اس کا بیڑا انہوں نے اپنے سر لیا، اور اس کو وہ آگے لے کے چلتے رہے۔ چنانچہ سالانہ جلسہ جو دلی میں منعقد ہوا 1903 میں، اس میں مختلف شعبے قائم کیے گئے انجمن مسلم ایجوکیشنل کانفرنس کے نیچے۔ تو ایک شعبہ اس میں شعبہ ترقی اردو بھی بنایا گیا، جو کہ بعد میں انجمن ترقی اردو کے نام سے جانا گیا۔ اس کے جو ابتدائی عہدیدار تھے، اس وقت چونکہ یہ کالج تھا، تو پہلا جو اس کا یعنی اس وقت کا جو پرنسپل تھا وہ تھا سر ٹامس آرنلڈ، اور ٹامس آرنلڈ جو ہے وہ اس کے پہلے صدر قرار پائے انجمن ترقی اردو کے۔ نائب صدور میں ڈپٹی نذیر احمد ایک، دوسرے جو نائب صدر بنے وہ تھے مولانا الطاف حسین حالی۔ یہ دونوں دست و بازو تھے سر سید کی زندگی میں بھی، اور بعد میں بھی یہ سرخیر تھے کام کو آگے بڑھانے میں۔ اور پھر ایک اور نائب صدر اس کا بنایا گیا، وہ تھے مولوی ذکاء اللہ، یہ دلی کالج کے فارغ التحصیل ہے۔ اس کے بعد جو اس کے پہلے سیکٹری بنے وہ بنے مولانا شبلی نعمانی، لیکن شبلی نعمانی جو ہے وہ کچھ زیادہ عرصہ اس کے لیے کام نہیں کر سکے، اور پھر وہ سیکٹری جو ہے وہ دوسرے بنے، ان کی جگہ نواب صدر یار جنگ، اور پھر یہ بھی کوئی زیادہ عرصہ کام نہیں کر سکے، اور اس کے تیسرے سیکٹری بنے مولوی عزیز مرزا۔ تو یہ تقریباً 2-3 سال کے عرصے میں 3 سیکٹری تبدیل ہوئے، جس کی وجہ سے انجمن ترقی اردو کا کام حرج ہوا، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ سیکٹری جو ہے وہ ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ لیکن جو مولوی عزیز مرزا ہیں، انہوں نے قدرے لمبے عرصے تک جو ہے یہ خدمات سر انجام دی، اور وہ اپنے انتقال تک اس کے سیکٹری جنرل رہے۔ 1911 میں جب وہ فوت ہوئے تو پھر اس کے بعد جو ہے اس کے جو سیکٹری ہیں اس کو بدلنے کا فیصلہ، یعنی اس کی جگہ نیا سیکٹری لانے کا فیصلہ ہوا۔ لیکن اس دوران انہوں نے بہت انتھک محنت کی، اور اردو کو جہاں جہاں پہ جس کونے سے اس کی آگے چل کے میں بتاؤں گا آپ کو کہ مولوی عزیز مرزا نے کتنی محنت کی۔ 1912 میں پھر ایک جلسہ ہوا، اور آپ کے بعد یہ دلی میں ہوا، تو اس میں مولوی عبدالحق کو، جو اس وقت صدر محتمم تعلیمات تھے انگریزی کے اورنگ آباد میں، اور وہاں سے وہ ان کو یہ ریکویسٹ کی گئی کہ آپ یہ عہدہ سنبھالیں۔ چنانچہ وہ سر سید کے نہ صرف تربیت یافتہ تھے بلکہ اردو سے بے پناہ ان کا لگاؤ اور محبت تھی، اور پھر وہ محسن الملک جو ہیں وہ ان کے قریب ترین ساتھی تھے، اور دونوں نے مل کر بہت زیادہ اردو کے لیے کام کیا۔
تو بعد میں یہ انجمن جو ہے یہ وہ ساتھ اپنے اورنگ آباد لے گئے مولوی عبدالحق، جنہیں بعد میں کہا گیا بابا اردو، کیونکہ اس میں پھر مطلب مسائل کچھ ایسے بنے جس میں ٹامس آرنلڈ جو ہے نا وہاں سے وہ پھر چلے گئے، تو پھر گورنمنٹ کالج لاہور آئے، پھر اس کے بعد وہ واپس چلے گئے. اس طرح کی کچھ تبدیلیاں ہوئی جس کی وجہ سے انجمن جو ہے پھر علی گڑھ جو ہے نا وہ ظاہر ہے بعد میں یونیورسٹی بن گئی اور اس کی کچھ اور مصروفیات ہو گئی اور کچھ اور مقاصد اس کے سامنے آئے. تو اس لیے مولوی صاحب نے اپنی تنخواہ اس پہ لگا دیتے تھے. سب آپ کو پتہ ہے وہ انہوں نے شادی کی تھی، لیکن شادی کے فوراً بعد جو ہے نا وہ بیوی کو انہوں نے یہ کہہ کر چھوڑ دیا کہ میں اس کو نہیں کنٹینیو کر سکتا، میرے لیے اردو کی ترویج اور ترقی جو ہے وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہے. ساری زندگی پھر انہوں نے مجرد خیر آپ نہیں کہہ سکتے ایک دفعہ ان کی شادی ہو گئی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے باقی زندگی جو ہے وہ اردو کے ساتھ جو ہے ان کا نبھا رہا. بعد میں جب پینشن انہوں نے پائی تو پینشن کا پیسہ بھی اس میں لگا دیا، جہاں سے کوئی چندہ ملتا تھا اردو کی ترقی کے لیے لگا دیتے تھے. اور وہ پھر مجسم اردو، یعنی اگر اردو کو مجسم شکل میں دیکھنا ہو تو وہ بابا اردو تھے. اپنا تن من دھن جو ہے وہ اردو کے لیے انہوں نے قربان کر دیا. جو نظام آف دکن تھے میر عثمان علی، وہ ہم نے ذکر کر چکے ہیں، جو جامعہ عثمانیہ اس کے ضمن میں انہوں نے دل کھول کر جب یہ پتہ چلا کہ انجمن اس کا مقصد کے لیے قائم کی گئی تو انہوں نے بہت زیادہ اس کے لیے مالی امداد بھی کی. اچھا، اب اس کی جو اچیومنٹس ہیں جو شروع میں انہوں نے لی وہ میں آپ کے سامنے گنواتا ہوں. پہلے نمبر پہ اردو ہندی تنازع میں انہوں نے اپنا جو وزن ہے وہ سر سید کے زمانے سے بعد میں انجمن جب بنی تو انہوں نے بھی اس جھگڑے میں اپنا وزن اردو کے حق میں ڈالا. اور مولوی صاحب نے زور دیا کہ یہ جس حروف میں لکھی جاتی ہے اس حروف میں ہی لکھی جائے تو تبھی یہ اردو کہلائے گی، اگر اس کا رسم و خط تبدیل ہوا تو یہ پھر اردو زبان نہیں رہے گی. ترویج اردو کے لیے انہوں نے مختلف ایسے علاقے، ہندوستان آپ کو پتہ ہے بہت بڑا ملک ہے اور تھا اس وقت بہت بڑا تھا، ایسے گوشوں میں اردو کو پہنچایا جہاں بالکل بھی اس کا کوئی نام لیوا نہیں تھا. اس کے لیے انہوں نے مثلاً چھوٹا ناگپور میں انہوں نے ایک سینٹر بنایا اردو کے لیے، اس کے لیے شبیہ کالج بنائے، نائٹ کالجز جو ہیں، اس کے بعد اسکول قائم کیے، رضاکار بھرتی کیے، تعلیم بالغاہ کا انتظام کیا تاکہ اردو جو ہے نا وہ ملک کے طول و عرض میں پھیل جائے. درسی کتب ترتیب دیں، اساتذہ کو ٹرین کیا اور جو اس کے بعد مختلف اس کی ذیلی شاخیں بنائیں انجمن کی، جو کہ مختلف علاقوں میں جا کر کام کرتی تھی. اصطلاحات علمیہ، یہ انہوں نے جتنی بھی ان کی اصطلاحیں تھیں جو انگریزی کے علاوہ مختلف زبانوں میں استعمال ہوتی تھی اس کا اردو میں ترجمہ کیا. ڈکشنری ایک بنائی، اسٹینڈرڈ انگلش اردو ڈکشنری، جو کئی دفعہ اس کے ایڈیشن شائع ہوئے. اس کے بعد ایک اصطلاحات کی جو فرہنگیں، یہ بھی انہوں نے ترتیب دی. آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اردو سائنس بورڈ جو بنا، پہلے اس کا نام اردو بورڈ تھا، اردو سائنس بورڈ لاہور میں جو ہے 80,000 اصطلاحوں کا جو ایک کتابچہ تھا یا کتاب تھی وہ انہوں نے اس کو عطیہ کی اردو سائنس بورڈ کو. اس کے بعد مختلف انہوں نے تراجم کروائے، مثلا تاریخ تمدن کا جو ہنری تامس کی کتاب تھی، منشی محمد عاد علی نے اس کا ترجمہ کیا. نفق طیب کا ترجمہ جو ہے وہ علامہ مکری کی کتاب تھی، اس کا اردو میں ترجمہ ہوا. اس کے علاوہ تاریخ ملل قوم یہ ترجمہ ہوا. نیپولین اعظم کے نام سے جو جوزف ایبٹ نے کتاب لکھی تھی اس کا ترجمہ ہوا. فاؤسٹ گویٹے کی تھی، اس کا ترجمہ ہوا. خطبات گارساں دتاسی ایک فرینچ مستشرق تھا، اس کی کتاب کا ترجمہ سرراس مسعود نے، یوسف حسین حمید اللہ ڈاکٹر حمید اللہ نے کیا. شکنتلا کا ترجمہ اختر حسین رائے پوری نے کیا، جو ڈرامہ تھا کالیداس کا سنسکرت میں. اور بقول زورتاشت یہ نیتشے کی ایک کتاب تھی، اس کو ابو الحسن منصور نے ترجمہ کیا. الف لیلہ اور لیلہ کی 7 جلدیں جو ہے وہ اردو میں ترجمہ ہوئی. کتاب الہند جو البیرونی کی تھی وہ ترجمہ ہوئی. اس کے علاوہ فلسفہ تعلیم جو تھی ہربرٹ اسپینسر کی وہ ترجمہ ہوئی. اس کے علاوہ جو کتاب ہے ایران باہد ساسانیوں کی جو دور حکومت کا ایران تھا وہ ترجمہ ہوئی. آرتھر کرسٹن کی یہ کتاب تھی. بوتیکا ارسطو کی کتاب تھی فن شاعری کے اوپر، یہ کتاب ترجمہ ہوئی. اس کے علاوہ
किताब जो है वो तर्जमा हुई मकालत अफलातून। और मकालत अफलातून जो है ना ये इस वक्त ये मेरे सामने भी पड़ी हुई है, 4 जिल्दों में है ये। अभी तो नेशनल लैंग्वेज अथॉरिटी यानी मुक़र्रर कौमी ज़ुबान का ये तर्जमा मेरे हाथ में है, लेकिन शुरू में पहला तर्जमा हिंदुस्तान में उर्दू ज़ुबान में वो अंजुमन फ़क़ीह उर्दू के प्लेटफॉर्म से हुआ। जवामिउल हिकायात ये एक मशहूर अरबी की किताब है, ये तर्जमा हुआ। तरबिया खुदाबंदी जिसे दीवान कॉमेडी कहा जाता है गोयटे की, ये तर्जमा हुई। दांते की सॉरी, ये तर्जमा हुई। तारीख़ुल हुक्मा ये तर्जमा हुई। उसके अलावा उर्दू के जो रसायल निकले या जरायद आप जिन्हें कह सकते हैं, सहमाई उर्दू 1921 में शुरू हुआ। और एक साइंस नाम का रिसाला शुरू हुआ 1928 में। इसका काम ये था कि दुनिया भर में जहाँ पे साइंसी और टेक्नोलॉजी के ऊपर मज़ामीन छपते थे तो वो यहाँ थे, उर्दू में इसको तर्जमा इस रिसाले के ज़रिए किया जाता था। 1939 में एक रिसाला निकाला गया जिसका नाम था हमारी ज़बान। इसमें जो है उर्दू के हवाले से जितनी भी कोई किताब छपती थी, जो कोई इजलास होते थे, कोई और कंस्ट्रक्टिव काम होता था उर्दू के हवाले से, तो वो खबरें छापता था ये अखबार।